صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے والے تھے اور بے پناہ آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے۔ جس تاریخ کی کتاب میں صحابہ اور اہل بیت کے خلاف مواد ملے، ہم اس تاریخ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ جب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب قرآن یہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم نے ان کے دلوں میں ہر قسم کا کینہ نکال دیا، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، قیامت کے دن جنت کے تختوں میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آئیں ہم بڑھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی رشتہ داریوں کی طرف، کہ ان کی آپس کی رشتہ داریاں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ وہ کس قدر ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے والے تھے۔ یہ تو رشتہ ہے ہی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو کتنے قریب سے رشتہ تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس کے اندر ہم زلف ہیں، یعنی حضرت اسماء بنت امیس یہ زوجہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی بہن ہے لبابہ بنت حارث جن کو ام فضل کہا جاتا ہے۔ یہ آپس میں دونوں ماں جائی بہنیں ہیں۔ اس رشتے کی بنیاد پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس کے اندر ہم زلف لگے۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب حضرت اسماء بنت امیس تھیں تو ان کے ہاں صدیق اکبر کا ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ سے نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا، تو یوں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پانے لگے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے محمد بن ابی بکر تو صدیق اکبر کی پشت سے میرا بیٹا ہے، یعنی بیٹا حقیقت میں صدیق اکبر کا ہے لیکن میری گود میں تو پرورش پا رہا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تو ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا ہے۔ بس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی۔ اب دیکھیں کتنے قریب سے ان کے آپس میں رشتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم زلف تھے۔ اب یہ رشتہ بھی کتنے قریب سے ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی بہن قرینۃ الصغریٰ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے نکاح میں تھی۔ یوں اس رشتے کی بنیاد پہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف لگے۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے داماد لگتے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک سن رہے ہیں، ہم دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ 342 پہ یہ بات موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ عبد الرحمن بن ابی بکر کے داماد لگتے ہیں، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی صاحبزادی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں ہم زلف لگتے ہیں۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں آئیں، ایک سے نکاح صدیق اکبر کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر نے کیا اور ایک سے نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو یوں اس رشتے کی بنیاد پہ دونوں ہم زلف لگے۔ محمد بن ابی بکر کے ہاں حضرت قاسم پیدا ہوئے، امام حسین کے ہاں امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں خالہ زاد بھائی لگے، تو کتنی قریب کی رشتہ داریاں تھیں اور کتنی وہ محبتیں بانٹا کرتے تھے۔ اگلا جو رشتہ میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ کی روح میں تازگی آ جائے گی وہ رشتہ سن کے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی جن کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ جو صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں حضرت ام فروہ،
ان کا نکاح امام حسین کے پوتے امام باقر سے ہوا تھا، رب نے جو لال اندر سے عطا کیا دنیا اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یار اتنے قریب سے رشتے ہوں، پھر میں اگلی بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہاں الاستبصار بڑی معتبر ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 352 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی المرتضیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نسب نبی پاک علیہ السلام سے مزید جڑ جائے، آپ اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رضا کے ساتھ، چونکہ وہ شیر خدا ہیں، وہ کسی سے ڈر نہیں سکتے، چونکہ وہ رب کے شیر ہیں، آپ نے اپنی خوشی کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ یوں اس رشتے کی بنیاد پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داماد لگے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یار وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرنے والے تھے، وہ ہر ایک پر اپنا مال نثار کرنے والے تھے۔ اب کچھ صدیوں بعد یہ کہے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے امامین مناقشات تھے یا دشمنیاں تھیں، ہم کہتے ہیں تو اپنا منہ بند کر، صحابہ اور اہل بیت تو آپس میں شیر و شکر تھے، وہ محبتیں بانٹنے والے تھے۔ اور بھائی جن کی تربیت بارگاہ رسالت میں ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں کو بات رکھنے والے ہوں؟ وہ آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ آج ہمیں بھی محبتیں بانٹنی چاہیے، ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے، اور یہی آل رسول اور اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول علیہ السلام کا پیغام ہے۔